اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر ہم انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت و بندگی کا حکم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، زمان و مکان کی قید سے بالا تر ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب اس زندگی کی ہر سانسیں، اس زندگی کا ہر پل صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لیے ہی صرف ہوں گی۔ لیکن قربان جائیے مولا ذوالمنن کے احسانات پر، اللہ رب العزت والجلال کی عنایتوں پر، کہ اس نے ہم مسلمانوں کو خیر و برکت کے ایسے حسین موقع عطا کیے کہ جہاں ہم چند دنوں کے اندر، چند راتوں کے اندر اپنے دامن کو نیکیوں سے اس قدر بھر لیں جو پورے سال کے لیے اور بسا اوقات پورے زندگی کے لیے ایک بڑا ذخیرہ بن جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ماہ رمضان کی برکتوں سے جہاں امت مسلمہ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی، وہیں اب ہمارے اوپر ذی الحجہ کا وہ مبارک چاند طلوع ہونے والا ہے جو 10 دن اللہ رب العزت والجلال کی نظر میں بہت ہی عظمت و برکت والا ہے۔ بلکہ یہ علی الاطلاق، یہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ علی الاطلاق اس سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ سال کے 365 دنوں میں، 365 راتوں میں یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ سب سے افضل دن ہے۔ اور کیوں کرنا ہو جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، جس کی ساری باتیں سچی ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا بولنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 راتوں کی اور ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی۔ مولا ذوالمنن عظیم ہے، وہ برتر اور بلند ہے، جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو مزید اس چیز کی برتری، مزید اس چیز کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے وہ قسم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی گئی، اس وقت میں جو برکت، جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ والفجر، اس کے بعد کہا گیا کہ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین، جمہور صحابہ بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ولیال عشر ہی عشر ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہی ان 10 راتوں سے مراد ہے جس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے اٹھائی ہے۔ اس لیے کہ رات ہجری حساب سے، ہجری کیلنڈر کے حساب سے رات کی ابتدا یہ دن سے پہلے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رات کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جب قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے، اور اسی لیے آگے کہا گیا کہ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت نہیں ہے؟ کیا اس میں ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے غور و خوض کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کیوں ان موقعوں پر ان چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی کئی احادیث میں متعدد انداز میں، متعدد سیاق و سباق میں فضیلت کو بیان کیا تاکہ لوگ ان 10 دنوں کو ایسے ہی لاپرواہی میں نہ گزار دیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الاطلاق افضل ایام الدنیا ایام العشر، قیل یا رسول اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس دنیا میں سب سے افضل ایام، ان 365 دنوں میں 365 دنوں میں سب سے فضیلت والے ایام یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی 10 دن جا کر اللہ کے راستے میں جہاد میں 10 دن لگائے تو کیا وہ 10 دن بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، چاہے وہ 10 دن جا کر اللہ کے راستے میں اور جہاد میں ہی کیوں نہ لگا دے، الا رجل افر وجہہ فی التراب، الا رجل افر وجہہ فی التراب، سوائے وہ بندہ جو جا کر میدان کارزار میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلتا ہے اور وہ واپس نہیں لوٹتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر کے وہیں پہ اس کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، سوائے اس بندے کے جس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے علاوہ چاہے 10 دن آپ جا کر میدان جہاد میں ہی کیوں نہ صرف کریں، ان 10 دنوں کا اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، کہ اللہ کے نظر میں جو بھی نیک اعمال ہیں، ما من ایام، جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں کو آپ اللہ کی نیکیوں سے آباد کریں، لیکن جب ذی الحجہ کا یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہوتے ہیں اور آپ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو یہ نیک عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا پھر اس روایت میں کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیوں سے زیادہ فضیلت والا عمل؟ آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع بشیء من ذلک، سوائے وہ بندہ جو اپنی جان و مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لے کر نکل جاتا ہے، فلم یرجع بشیء من ذلک، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آتا ہے، وہ اپنی جان کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور جس مال کو لے کر وہ نکلتا ہے اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اسی لیے سلف کا یہ دستور تھا، سعید بن جبیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا دخل العشر، جب یہ 10 دن داخل ہوتا تھا تو یجتہد ما کاد یا احد یجتہد مثل اجتہادہ، تو وہ اتنی محنت کرتے تھے عبادت میں، وہ اتنی محنت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے میں کہ کوئی آدمی اتنی محنت کر ہی نہیں سکتا، یہ قریب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنی محنت کرے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری حدیث میں فرمایا کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی العشر او فی عشر الاضحی، کہ کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں اس سارے عمل سے بہتر پاکیزہ عمل، ان سارے عمل سے زیادہ قبولیت کا جس عمل کا امکان ہے، اجر میں بڑھوتری کا جس عمل کا امکان ہے، وہ عمل ہے جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں، وہ آپ ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہے، ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اتنی بیان کی گئی کہ علماء اس بحث کو کرنے پر مجبور ہو گئے کہ رمضان کی آخری عشرہ زیادہ بہتر ہے یا ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ذکر کی کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ دنوں کے حساب سے زیادہ فضیلت والا ایام ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ وہ راتوں کے حساب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں وہ قدر کی وہ مبارک رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ دن جو جس کا یہ مہینہ اور جس کا ابتدائی 10 دن جس میں ہم داخل ہونے والے، یہ ہو کیوں کرنا فضیلت والا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کیوں فضیلت والے یہ ایام ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی كالصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتعدى في ذلك غيره۔ کہا علامہ ابن حجر نے کہ جو بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس عشرے کو، ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت سے کیوں نوازا گیا، کہا کہ جو بات دلائل کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع کر دی گئی ہے، بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع کر دی گئی ہے، اور ان بڑی بڑی عبادتیں کسی اور 10 دنوں میں جمع نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقات و خیرات، یہ ساری بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہے،
اور سب سے بڑی عبادت کہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ اسلام کے اس رکن کو ادا کرتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر حج کے اس فریضے کو ادا کرتا ہے جس فریضے کو ادا کرنے کے بعد وہ گناہوں سے ویسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ، کوئی نوزائیدہ اپنے ماں کے بطن سے، اپنے ماں کی کوکھ سے بھی جنم لیتا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ کرنے والے، یہ بیت اللہ کا قصد کر کے دنیا جہاں سے لوگ آج مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے الحجاج والعمار وفد اللہ۔ یہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ کسی اور کے بلانے پر وہاں نہیں گئے، بلکہ یہ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، کہ اللہ نے انہیں بلایا تو وہ چلے گئے، وَإِذَا سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے جب وہ تلبیہ پڑھتے، جب وہ اپنی حاضری درج کراتے، ما من ملب لبا الا ولبا مع عن یمینی وعن شمالی حتی تنقطع الارض من ها هنا وتنقطع الارض من ها هنا، کہ جب تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو یمین و شمال، دائیں بائیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، جہاں تک زمین ختم ہوتی ہے، جتنے شجر و حجر ہیں، جتنے پیڑ پودے ہیں، پتھر ہیں، یہ سارے اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے، حتی تنقطع الارض من ها هنا وتنقطع الارض من ها هنا، یہاں تک کہ زمین ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہے، سارے شجر و حجر، سارے پیڑ پودے اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں۔ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج المبرور مكفرات لما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة۔ یہ پنجگانہ نمازیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے، یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن والحج المبرور، لیکن وہ حج، جس حج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے، اس حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ 10 دن، یہ وہ 10 دن ہے جس میں بندہ حج کے شاعر کو ادا کرتا ہے۔ اور یہ 10 دن کی فضیلت کیوں نہ ہو، جبکہ یہ 10 دن میں عرفہ کا وہ دن ہے، عرفہ کا وہ دن ہے جس دن کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں۔ وما ادراک ما یوم عرفہ، یہ عرفہ کا دن ان سے پوچھئے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان عرفات میں حجاج کے ساتھ جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، جنہیں حج کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق ملی ہے۔ وہ روحانی منظر دنیا جہاں میں اس کے بعد نہیں ملنے والا ہے، وہ روحانی منظر دنیا جہاں میں اس کے بعد نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہوتا ہے جب ایک کپڑے میں ملبوس، ایک سارے امتیازات سے بالا تر ہو کر دنیا جہاں کے مسلمان ایک طرح کے کپڑوں میں ملبوس ہو کر میدان عرفات میں جمع ہے، اور سب کا ہم و غم صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کا یہ دن مغفرت کا پروانہ مل جائے، آج کے یہ دن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے، آج کے یہ دن جب ہم یہاں سے آگے بڑھیں، جب ہم مزدلفہ پہنچے تو ہماری ساری گناہیں معاف ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرفات کے دن شام کے وقت قریب ہوتا ہے دنیا سے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ سبحانہ و تعالی قریب ہوتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما اراد هؤلاء، اے میرے فرشتوں ذرا تم یہ بتلاؤ، ما اراد هؤلاء، کہ یہ بندے جو پریشان حال، جو کتنے ایسے جنہوں نے اپنے زندگی بھر کی کمائی کو خرچ کر کے آج اس جگہ پر جمع ہے، ما اراد هؤلاء، جو سفر کی تھکاوٹ دنیا جہاں کے مصائب و مشکلات کو برداشت کر کے وہ اس زمین پر پہنچے ہوئے، وہ اس میدان میں جمع ہے، ما اراد هؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں؟ جواب قسم کو محذوف کر دیا گیا، جواب محذوف ہے، ما اراد هؤلاء، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیری رضا، تیری مغفرت، تیرا رضوان چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، اشہدوا قد غفرت لہم، تم گواہ رہنا میں نے ساری لوگوں کی گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ انی قد غفرت لہم، جو میدان عرفات میں جمع ہے میں نے ان سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے، ان 10 دنوں کے اندر قربانی کا وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا یوم النحر،
کہ دنیا میں جہاں سب سے افضل دن ان 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں بھی سب سے فضیلت والا دن قربانی اور یوم النحر کا دن ہے، جس دن بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اور اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ ذبح کرتا ہے کہ قربانی کی تعداد اور کوانٹٹی سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، بلکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کا خون گوشت پوشت یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے ہمارے دل کا جذبہ، اپنے رب کو راضی کرنے کا، اس کو تقرب کو حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، جو ایمان ہے، وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ایک مسلمان ہے تو اس کی زندگی کی ہر سانسیں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اس کے اندر قربانی کا وہ دن ہے جو دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ ایک مسلمان جسے بیت اللہ کے حج کے فرائض کی ادائیگی کی سعادت نہیں ملی، وہ اپنی گھر پر ہے، وہ ان 10 دنوں میں کیا کرے؟ وہ ان 10 دنوں میں کیا کرے؟ کیسے اس کے ثواب کو حاصل کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا دن اگر بندہ روزہ رکھے تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اسے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ملے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ حدیث بارہا سنا؟ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کیسے بنے گا؟ ابھی اگلا سال نہیں آیا، ابھی اس میں گناہ ہی نہیں ہوئی ہے، کیسے اس سال کے گناہ کا وہ کفارہ بنے گا؟ علماء نے یہ بات ذکر کی کہ دوسری سال کے گناہ کے کفارہ کا مطلب یہ کہ ایک سال کے اندر اسے اتنی نیکیاں مل جائے گی، اتنی نیکیاں کو کرنے کی توفیق مل جائے گی کہ اگلے سال اگر گناہ ہوگی تو اس کے تلافی کے لیے بھی یہ نیکیاں کافی ہوں گی، یا اگلے سال دوسرے سال اس روزے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر دے گا، بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور جب آج عرفہ کے دن کے روزے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک آواز گرد و پیش سے چند سالوں سے یہ اٹھنے لگی ہے کہ عرفہ کا دن کون سا دن ہے جس دن روزہ رکھنا ہے؟ کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یا عرفہ کا دن یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے؟ مجھے نہیں علم ہے اس بات کا کہ آج سے نصف صدی پہلے، 50 سال پہلے یا 80 سال 70 سال پہلے بھی کبھی اس طرح کے اختلافات ہوتے تھے۔ آج جب یہ موبائل اور میڈیا کا دور ہے، آج پل پل کی مکہ کی خبریں مل رہی ہے، تب آج یہ اختلاف کیا جا رہا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ کب رکھنا ہے۔ آج سے 70 سال 80 سال پہلے جب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ عرفہ کا دن کب میدان عرفات میں حجاج جمع ہو رہے ہیں، اس وقت یہ اختلاف سننے میں نہیں آتا تھا۔ اسلام یہ عالمگیر مذہب ہے، اسلام یہ عالمگیر مذہب ہے جس پر عمل ہر وقت کرنا ہے۔ تو آج ہم یہ کہہ دیں یا آج کہنے والا یہ کہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس دن رکھنا ہے جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہے، تو یہ قول صرف اور صرف اس وجہ سے بھی موجود ہو سکتا ہے کہ اگر 70 سال ہم پیچھے چلے جائیں تو کیسے جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کے روزے کا کیا ہوگا؟ یا اگر آج ہم عقلی اور منطقی حساب سے اس بات پر غور کریں کہ جو لوگ جن کے ہاں چاند سعودی عرب سے مکہ سے پہلے طلوع ہو رہا ہے، جن کے ہاں جب مکہ میں چاند ہو رہا ہے اس سے پہلے ان کے 1 ذی الحجہ ہے، اس سے پہلے ان کے 9 ذی الحجہ ہے، وہ لوگ کب اس روزے کو ادا کریں گے؟ یا جن کے ہاں رات ہے، جن کے یہاں مکہ میں جب دن ہے اور ان کے یہاں رات ہے، وہ کب روزے کو رکھیں گے؟ اس لیے راجح اور درست بات یہی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے کہ آپ 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین میں سے بعض امہات المومنین سے روایت ہے یہ حدیث، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ میں 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ و3 ایام من کل شہر و یوم عاشوراء، 3 روزوں کو آپ نہیں چھوڑتے تھے، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن، اس کے علاوہ عاشوراء کا دن و یوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، اور اسی طرح ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اور یہی راجح اور درست موقف ہے کہ بندہ اس دن نہیں جس دن لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ روزہ کا یہ عمل یہ اس عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آدمی کثرت سے ان 9 دنوں کا روزہ رکھے۔ اگر 9 دن کا نہیں رکھ سکتا تو عرفہ کے دن کا روزے کا وہ ضرور اہتمام کرے، کیونکہ ایک دن ہے،
ایک دن ہے اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح یہ 10 دن جن 10 دنوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ، کہ کوئی بھی اس 2 سال کا دن اس میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ فاکثروا فیہن من التحمید، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کریے، آپ کثرت سے اللہ اکبر تکبیر بیان کیجئے، اور کثرت سے الحمدللہ کے اذکار اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک بچہ کو بھی اگر آپ سکھا دے تو وہ بھی عمل کرے، لیکن یہ میزان میں قیامت کے دن ترازو میں یہ بڑے بھاری ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور ترازو میں قیامت کے دن بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کا یہ دن ہے، یہ اللہ کے ذکر اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کا دن ہے۔ بلکہ اگر آپ حج کے اعمال پر غور کریں گے، پیارے رسول نے یہ بھی صحابہ سے کہا کہ یہ سارے کام جس کو کرنے کے لیے لوگ اس قدر تکلیف اٹھا رہے ہیں، بھیڑ ہے اس قدر لاکھوں کی تعداد میں، یہ سارے کام کیوں کیے گئے؟ انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ لاقامت ذکر اللہ، یہ بیت اللہ کا طواف جس کے کرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، والسعی بین الصفا والمروہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ سب کام لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، یہ سب کام اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اس کو مشروع قرار دیا گیا اور حج کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو پیارے رسول نے کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو ہم ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھے، خاص طور سے جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کے شام تک ہمیں کثرت سے تکبیر پڑھنا ہے۔ تکبیر کے جو بھی کلمات ہو، اللہ اکبر، کئی ایک صحابہ سے یہ صیغہ ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے یہ ثابت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ جب اس مہینے کا چاند نکلتا تھا کان یخرجان الی السوق، تو وہ بازاروں کی طرف نکلتے تھے، کس لیے؟ خریداری کرنے کے لیے نہیں، کان یخرجان الی السوق فیکبران، اور وہ لوگ تکبیر کے کلمات کو بلند کرتے تھے، فیکبر الناس معه، تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کے کلمات کو ادا کرتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کے کلمات کو بلند کرتے تھے۔ تو آپ کہیں بھی ہو، گھر پر ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کہیں بھی ہو، اتنی تکبیر پڑھیں حتی بلغت تکبیرات کعنان السماء، یہاں تک کہ آسمان تک آپ کی صدا پہنچے کہ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ تکبیر کے یہ ایام ہے اور کثرت سے تکبیر کے کلمات یہ ادا کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذ من اشعاره واظفاره، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ یہ ارادہ رکھے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا، تو وہ پھر اس کے بعد چاند نکلنے کے بعد اپنے بال کو نہ کاٹے، نہ اپنے ناخن کو تراشے، نہ اپنے بال کاٹے، نہ اپنے ناخن کا تراشے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے چمڑے وغیرہ کو بھی نہ کاٹے، نہ کھینچے۔ تو اس سے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو چاند طلوع ہونے کے بعد وہ آدمی اس سے بچے گا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، جس کو بعض ائمہ نے صحیح کہا ہے، کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ بھی اگر ان 10 دنوں میں چھوڑے رکھے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو، اور قربانی کے دن وہ اپنے بال اور ناخن کو بنائے تو اسے بھی قربانی کا ثواب ملے گا، تو یہ 10 دنوں میں کرنے کے کام تکبیرات، روزہ رکھنا جس کو استطاعت ہو،
اس کے علاوہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو جو بھی نیکی کے کام ہے، ما من ایام ما من عمل، کوئی بھی نیکی کا کام، صدقات و خیرات، دوسروں کے ساتھ بھلائی، خیر خائی، غریب پروری، جو بھی صدقات و خیرات ہے، بھلائی کے کام ہے، نیکی اور اطاعت کے کام ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر نمازوں کی پابندی، ان سارے کاموں پر آدمی توجہ دے، فوکس کرے، اور ان 10 دنوں میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرے، کیونکہ یہ 10 دن نیکیوں کا یہ موسم ہے، اور پھر آگے زندگی میں کسے ملے کسے نہ ملے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جب موقع ہے تو ہم اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں جو ہمارے آخرت میں کام آئے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی اور اطاعت کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ قربانی کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ اس سال کو، آنے والا سال اور یہ سال مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر و بھلائی کا سال بنا دے۔ بار الہ مسلمان جہاں بھی ضرور زمین پر پریشان حال ہے تو ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا کر دے۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔